وہ اللہ جو آزر کے گھر ابراہیم کو پیدا کرے. آزر کون تھا؟ کافر، بت پرست. ابراہیم کون تھے؟ اللہ کا نبی. وہ اللہ جو عبداللہ بن ابی کے گھر مومن کو پیدا کرے. باپ مشرک ہے، منافق ہے، بیٹا مسلمان ہے. تو رشتہ داری سے زیادہ قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی کے متعلق باتیں ہوں گی. لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ رب العالمین پر ہمیں اور آپ کو کس طرح محبت ہونی چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، ایمان کا کس طرح جذبہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہی سب باتیں ہوں گی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو کچھ قربان کر رہے ہیں، سب کچھ لٹا رہے ہیں. جتنا لٹا رہے ہیں، جتنا خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ عطا فرما رہا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ عطا کر رہا ہے. ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی زیادہ مال اور دولت دے دیے کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کتنا چندہ دیں گے، سال بھر تو چندہ دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی مال و دولت کی اتنی فراوانی عطا کی مسلمانوں، اتنی برکت عطا کی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک وقت آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار اتنا پھیلا ہوا تھا، بزنس اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اس کاروبار کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب سے خریدے ہوئے 5000 غلام مقرر کر رکھے تھے. 5000 نوکر نہیں، غلام خریدے جاتے ہیں، نوکر رکھے جاتے ہیں. 10 5 6 ہزار میں نوکر رکھ سکتے ہیں اور خریدنے کے لیے آپ کو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. 5000 نوکر نہیں مسلمانوں، نوکر تو بہت چھوٹی سی بات ہے، نوکر تو بہت اسمال اور معمولی سی بات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5000 خرید غلام مقرر کر رکھے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کاروبار کتنا زیادہ تھا کہ اس کاروبار کو سنبھالنے کے لیے 5000 نوکر نہیں 5000 غلام رکھے تھے. اور حدیث کے اندر آتا ہے اس زمانے میں، جس زمانے میں کارخانے نہ تھے، جس زمانے میں بڑی بڑی بلڈنگیں نہ تھی مسلمانوں، جس زمانے میں بڑے بڑے کارخانے نہ تھے، جس زمانے میں بڑی بڑی گاڑیاں نہ تھی، اس زمانے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بزنس کو سنبھالنے کے لیے، کاروبار کو سنبھالنے کے لیے 5000 غلام مقرر کر رکھے تھے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ جمعہ کے دن بھی 10-20 روپیہ نہیں دے سکتے. حالت ہے، مسلمان ہیں. بیڑی، سگریٹ، تمباکو، فضول خرچی کے لیے ہمارے پاس 100 روپے اڑ جاتے ہیں. مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارے جیب سے سپتہ میں 10 سے 20 روپیہ نکلتی. تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
حدیث کے اندر آتا ہے ایک وقت آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانوروں کا ریوڑ چرتا ہوا مدینہ کی بستی کے قریب پہنچا. لوگ دیکھنے کے لیے نکلے، لوگ دیکھنے کے لیے نکلے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانوروں کا گلہ آیا ہے. حدیث کے سیرت نگاروں کے الفاظ ہیں، مسلمانوں لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ کی ساری بستیاں بھر گئی ہیں، مدینہ کی ساری بستی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانوروں سے بھر گئی ہیں، اور جانور ختم ہونے میں نہیں آئے. حد نگاہ تک جہاں تک نظریں جاتی تھی، جہاں تک دکھائی دیتا تھا، صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانوروں کا ریوڑ گلہ. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر کسی طرح تھوڑا بہت خرچے بھی کرتے ہیں تو ہم بہت ہلہ گلہ کرتے ہیں. عثمان مسلمانوں ان کی سخاوت تو دیکھو، ان کی دریا دلی تو دیکھو. مسلمانوں 10 برس تک 10 سال تک اسلامی دنیا کا حکمران رہا ہے. کتنے؟ 10 سال سے. اور اتنا صدقہ خرچ، اتنا خرچ کر رہے ہیں. کعبے کا رب گواہ ہے، کعبے کا رب گواہ ہے. اگر عثمان کے فضائل و مناقب بیان کروں مسلمانوں، زمین کا سینہ پھٹ جائے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اگر ان کی باتیں بیان کروں، رب کعبہ کی قسم، کوئی ایسا دل نہ ہو جس کا دل نہ روئے، کوئی ایسا انسان نہ ہو جن کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کبھی ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. وہ دولت کی غرور کرنے والوں، دولت کو خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں سوچنے والوں، کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھو. آج تمہیں مسلمانوں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو پہلے شاید نہ سنی ہو. دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا حکمران کون ہے؟ عمر فاروق. سب سے بڑا حکمران عمر فاروق. مسلمانوں آج یہ سن کر اپنے دماغ کی تختیوں پر قلم بند کر لینا، دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا حکمران جو مشہور ہے وہ عمر فاروق ہے. یہ سب جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تاریخ نے کتنا دھوکہ کیا ہے اور مسلمانوں نے کتنا ظلم کیا ہے، یہ آج میں تو آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ غور و فکر کرنا، پھر اپنے دولت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا مسلمانوں، دولت کا غرور نہ کرنا مسلمانوں. اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مرنا. یاد رکھنا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، دور حکومت میں جتنے ملکوں کو فتح کیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے 3 گنا زیادہ ملکوں کو فتح کیا تھا. دنیا کی تاریخ نے آج تک کوئی اتنا بڑا حکمران پیدا نہیں ہوا ہے. چشم فلک نے اس سے بڑا حکمران دیکھا ہی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فوجیں ایشیا کے وسط مشرق وسطی پر قابض تھی. اور جانتے ہو جب عثمان کا دور آیا
सारा अफ्रीका फतह हो चुका था। वो उस्मान का कमांडर था मुसलमानों, जिसने बहरे जुल्मात में घोड़े डाले थे और आगे पानी का और आगे खुशकी का कोई किनारा ना देखा था, और घोड़े से नीचे आया था और कहा था परवरदिगार आगे समंदर ही समंदर है, आगे पानी ही पानी है, अगर मुझे उसके बाद भी जमीन का थोड़ा हिस्सा भी मिल जाता, जमीन का थोड़ा टुकड़ा भी मिल जाता, मैं भी वहां तेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को लहरा देता। यह उस्मान के दौर में हुआ। अफ्रीका फतह हो चुका है, रूस फतह हो चुका है, यूरोप की दरवाजों पर मुसलमानों ने दस्तक दी। उस्मान का दौर था। पूरी एशिया पर मुसलमान काबिज, उस्मान का दौर था। पूरे अफ्रीका पर मुसलमान काबिज, उस्मान का दौर था। और आज हमारी हालत, वक्फ बोर्ड पर एक कानून आ रहा है, उस पे हम एक ईमेल नहीं कर सकते। हम मुसलमान, वो दबदबा, वो जुनून, वो जज्बा, वो ईमानी ताकत पूरे विश्व पर मुसलमानों ने हुकूमत की। और आज का दौर था जब रूमियों गुंडों ने मुसलमानों के सरहदों पर हमले कर रहे थे, मुसलमानों के समंदरों पे खड़े होकर उनकी बस्तियों को आग लगाकर चले जाते थे। वो उस्मान का कमांडर था, और वह उस्मान था जिसने अपने कमांडर अमीर माविया को कहा, ओ अमीर माविया, मेरे होते हुए मुसलमानों के समंदर खतरात में पड़े रहे, मेरे होते हुए मुसलमानों की बस्तियां परेशान में रहे। ओ अमीर माविया, मेरे होते हुए मुसलमान दुखों में जिए। ओ अमीर माविया, मैं चाहता हूँ कि एक अगले साल के चांद के तुलू होने से पहले मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के लिए भी बहरी लश्कर तैयार हो जाए। क्या जानते हो ये उस्मान कौन था? क्या जानते हो ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैसियत क्या है, इनका मकाम क्या है? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जगह पर खड़े होकर 7 मर्तबा जन्नत की बशारत दी है। ये है उस्मान। अभी 1 साल नहीं गुजरा था, 1 साल क्या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर बहीरे अरब के अंदर मुसलमानों के लिए 1400 जंगी जहाज तैयार कर दिए। 1 साल के अंदर 1400 जंगी जहाज। इस वक्त इस दौरे तरक्की में भी दुनिया का कोई कारखाना, कोई कंपनी 1 साल में 1400 जंगी जहाज नहीं बना सकती। उस वक्त बनाया गया अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम के दौर में बनाया गया। क्या जानते हो ये उस्मान कौन है? आज उस उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुहासिरा किया गया है। अब सुनिए, घर का घेराव कर लिए किसने? मुसलमानों ने, बागियों ने। मुसलमान थे, गैर मुस्लिम नहीं थे, गैर कौम नहीं थी, मुसलमानों ने कत्ल किए थे। अल्लाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुहासिरा किया गया है, घेराव किया गया है। अबू हुरैरा रोते हुए, यार अमीरुल मोमिनीन, आपके घर का मुहासिरा किया गया है, बागियों ने आपके घर को घेरा हुआ है, आप हुक्म दीजिए,
آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مدینہ میں 700 موجود ہیں، صرف حکم دیجئے ان کی گردنوں کو اڑا دیتے ہیں، ان کی گردنوں کو سر سے قلم کر دیتے ہیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا ابو ہریرہ سن لو، جو تلواریں رب کے لیے اٹھی ہے، قرآن اور حدیث کے لیے اٹھی ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اٹھی ہے، میں اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ لشکر تاو بالا رب کے دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے ایک آدمی کا خون بہانا بھی گوارا نہیں۔ دکھائیے اسے سلطنت والے، دکھائیے اسے پاور والے، جو دین کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، آج صرف اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے تیار ہے، غریبوں کے لیے نہیں۔ بات آتی ہے، کہہ دیتا ہوں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے آگے پیچھے اوپر نیچے چاروں طرف فوج، مدد کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین ہمارے ساتھی موجود ہیں، آپ حکم دیجئے ہم اسے ختم کر دیتے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ میں اپنی ذات کے لیے کسی کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں، چلے جاؤ، پلٹ جاؤ۔ دوسری آیت، گورنر شام نے خط لکھا، امیر المومنین 60,000 فوج آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ یہاں تو 7 بھی پیچھے نہیں گھومتے۔ 60,000 فوج آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، آپ حکم دیجئے ہم ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں، ہم آپ کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ کہا گورنر شام 60,000 تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنے لیے تو 60 آدمی بھی نہیں چاہتا۔ ایک طرف تلواریں ہیں،